بعض اوقات آپ اپنے ارد گرد اتنی زیادہ برائی دیکھتے ہیں کہ آپ کو اچھائی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اچھائی کو زیادہ اہمیت دیں اور برائی کو نظر انداز کر دیں۔ اچھائی کو اہمیت دینے سے ہی اچھائی پھیلے گی اور معاشرتی برائیوں کو روکنا ممکن ہو سکے گا۔ گھر سے نکلی تو موسم بالکل صاف تھا۔ گاڑی اسلام آباد کی صاف اور شفاف سڑک جو کہ مرگلا کی طرف جاتی تھی رواں دواں تھی۔ اچانک موسم ابر آلود ہو گیا اور گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ شاید کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ گاڑیاں لائن کی صورت میں کھڑی نظر آئیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونی شروع ہو گئی۔ پھول بیچنے والے لڑکے ہاتھوں میں گلدستے لیے گاڑیوں کے بیچوں بیچ لوگوں کو پھول خریدنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ ایک لڑکا میری گاڑی کے قریب آیا، شیشے پر دستک دی اور التجا کی کہ میں پھول خرید لوں۔ میں نے پرس کھول کر ریس گاڑی چیک کی، 5 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیا اور کہا، یہ تم لے لو، پھول مجھے نہیں چاہیے۔ وہ خوشی خوشی نوٹ لے کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور عورت آئی اور اس نے بھی پھول خریدنے کی فرمائش کی۔ میں نے اسے بھی روپے دے کر چلتا کیا اور بڑی کفت کے ساتھ ٹریفک کے رش کو دیکھا۔ نہ جانے راستہ کب کھلے گا۔ پریشان نہ ہو، بس کھلنے والا ہے، ڈرائیور نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوندا باندی کچھ تیز ہو گئی اور گدا گر لوگوں کی عید ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک بھیک مانگنے لگا۔ ڈرائیور نے مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ آپ بالکل ان کو خیرات نہ دیں جب تک ٹریفک نہیں کھلتی، انہوں نے جینا حرام کر دینا ہے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر میں نے ان کی جانب نہ دیکھا۔ گدا گروں کے جاتے ہی میں نے دیکھا کہ 10-12 سال کا ایک لڑکا وہاں کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں شام کے اخبار اور دوسرے ہاتھ سے بوری کو تھاما ہوا تھا جو بارش سے بچنے کے لیے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ پلیز اخبار لے لیں، میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کسی گدا گر یا پھول بیچنے والے کو نہیں دیکھوں گی۔ مجھ سے جواب نہ پا کر وہ اگلی گاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ گھوم گھما کے وہ پھر میرے دروازے پر دستک کرتے ہوئے بولا، پلیز بیگم صاحبہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ 2 اخبار لے لیں، صبح سے ایک بھی نہیں بکا، آپ کی عنایت ہوگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھا۔ ایک نہایت ہی معصوم لڑکا التجا بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج پیسوں کی بہت ضرورت ہے، گھر پہ میری امی پریشان ہوگی، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر دور بھی بہت ہے، اگر آپ جو بھی لے لیں گی تو کچھ نہ کچھ تو گھر لے ہی جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا، چلو بیچارہ بارش میں بھیگ رہا ہے، خیرات کر دوں۔ میں نے پرس میں سے 10 کا نوٹ نکالا اور ہلکی سی کھڑکی کھول کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہی جملہ دہرایا، اخبار بھی نہیں چاہیے۔ اس لڑکے نے ہولے سے کہا، میری ماں نے منع کیا ہے کہ خیرات نہیں لینی، آپ 10 روپے کے 3 اخبار لے لیں ورنہ اپنا نوٹ واپس لے لیں۔ اس نے نوٹ واپس کرتے ہوئے کہا، چاروں نے چار مجھے اخبار بھی لینی پڑی اور وہ بھیگنا بھگانا۔ گاڑیوں کے بیچوں بیچ رستہ بناتا ہوا فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ مطمئن تھا، میں ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو قسم پرسی میں وقت گزار رہے ہیں اور رزق حلال کما رہے ہیں۔ ایسی ماؤں کو بھی سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اتنی اچھی تربیت، ہیرات جیسی لعنت سے اپنے بچے کو دور رکھا۔ اگر لوگ اسی طرح صبر و تحمل سے محنت کریں تو خدا مدد ضرور کرے گا، کم از کم روزی میں برکت ضرور ڈالے گا۔ اتنے سارے گداگروں میں صرف ایک لڑکا ایسا تھا، اور اگر سب کے سب اسی خیال کے ہو جائیں، محنت مزدوری کریں، وہ دن دور نہیں جب یہ ملک امن، چین اور خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔